جزاک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعے کے اندر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر مجبور کیا گیا. اس کے حوالے سے میں نے 3 باتیں ذکر کی تھیں اس آیت مبارکہ کے اندر کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسي. سب سے پہلے گناہ کا خیال پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے. وغلقت الابواب، پھر اس کے بعد گناہ کے اسباب مہیا کرنا یہ انسان کا کام ہے. وقالت ہیت لک، اور پھر گناہ میں مبتلا ہو جانا یہ بھی انسان کا کام ہے. شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا، صرف خواہش کو جگانا ہے. شیطان بس اتنا کام کرتا ہے. یہاں تک ہماری بات ہو چکی تھی. اس کا معنی یہ ہے کہ گناہ اپنے اعتبار سے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جو کہ اللہ نے پہلے فرمایا نا کہ وراودته التي هو في بيتها. سیدھا سیدھا کہ تو وراودته راعیل نے اس کو بہکانے کی کوشش کی، زلیخا نے ان کو بہکانے کی کوشش کی. سیدھا سیدھا یہ کہتے، لیکن یہ جو طرز اپنایا ہے اس کے میں نے 2-3 وجوہات ذکر کی تھیں. اور ایک وجہ یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ گناہ جب سامنے آتا ہے، گناہ کا جب موقع ملتا ہے تو اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اس کمزوری کا بیان کیا ہے کہ جب تمہارے سامنے گناہ کا وسوسہ آئے گا، وہ وسوسہ چاہے پیغمبر کو کیوں نہ آئے. سمجھنے جی، میں اور آپ تو ویسی ایک عام سے انسان ہیں، اگرچہ پیغمبر کو کیوں نہ آئے، کسی بزرگ اور اللہ والے کو کیوں نہ آئے، کسی مفتی اعظم کو کیوں نہ آئے. چنانچہ عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ مولوی حضرات، ان کو تو جب ہم مولوی بن جائیں گے، سر پہ ٹوپی رکھ لیں گے تو ہمیں تو گناہ کا وسوسہ ہی نہیں آئے گا. اور پھر جب مولوی بننے کی کوشش کرتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، جماعت میں جڑتے ہیں، خانقاہ میں جڑتے ہیں، کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وسوسہ اور زور سے آتا ہے. تو انسان یہ کہتا ہے میرا تو کام بنا نہیں، مایوس ہو جاتا ہے. گناہ کا وسوسہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے رکھا ہے. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. اللہ جی آپ کی بڑی تعریف ہے کہ آپ نے شیطان کی طاقت کو صرف وسوسے تک رکھا ہے. شیطان ہم میں سے کسی سے گناہ کروا نہیں سکتا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن وہ وسوسہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انسان ہل جاتا ہے. اس لیے لمبی بات فرمائی کہ گناہ کا وسوسہ
کبھی اجتماعی طور پہ وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی تنہائی میں گناہ کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کوئی تجھے دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو پتہ ہے اللہ غفور رحیم ہے۔ یعنی ایسی سچویشن پیدا کر دیتا ہے نفس اور شیطان کہ انسان اس سے نکلے تو مشکل ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ لہٰذا گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کہتے جی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، تو ایک فطری بات ہے، کیونکہ گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو مدد لینی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے 3 قسم کی مدد کا بیان فرمایا۔ پہلی مدد قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نمبر 1، واقعے کی حد تک میں بات کروں، پھر میں اپنے حوالے سے بات کروں گا جو ہمارے اندر جو معاملات ہوتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہ ربی احسن مثوائے، انہ ربی کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ جو میرا بڑا ہے، اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی ہے، لہٰذا میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ تیسرا، انہ لا یفلح الظالمون کہ جو ظلم کرنے والا ہے، یعنی اپنے کام سے ہٹ کے کوئی دوسرا کام کرنے والا ہے، ایسا شخص ناکام ہو جاتا ہے، ایسا شخص ناکام ہو جاتا ہے۔ 3 راستے اختیار کیے۔ یہ تو واقعے کی حد تک بات ہو گئی، لیکن یہ واقعہ ہمارے اوپر کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں واقعہ صرف حضرت یوسف کے لیے تو نہیں سنا ہے نا، میرے اور آپ کے لیے سنا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن مجید میں شان نزول کے اندر رہ گیا، اس نے بڑی گمراہی کی، بڑی گمراہی میں پھنس گیا کہ قرآن مجید صرف شان نزول تک نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید تو ہر بندے کے لیے ہدایت ہے، میرے لیے بھی ہدایت ہے، آپ کے لیے بھی ہدایت ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ صرف واقعہ سنانے کی حد تک نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو، کتنے بھی بڑے گناہ کا تقاضا پیدا ہو، مشکل ترین سچویشن آ جائے، سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں اور یہاں مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے اللہ کی پناہ چاہی ہو اور اللہ نے اس کو پناہ نہ دی ہو۔ سمجھ رہے جی؟ اللہ تعالیٰ پناہ دینے والے ہیں، کوئی لینے والا تو وہ جو اللہ کی پناہ چاہتا ہے، اللہ اس کو پناہ دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، کوئی چاہے تو صحیح۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہ ربی احسن مثوائے، جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو عقل سے کوڑے نہ ہو جانا، عقل سے پیدل ہو کر مت سوچنا، سامنے ذہن میں رکھنا کہ میں ایک سمجھدار انسان ہوں، سمجھدار انسان ایسے موقع پہ کیا کرتا ہے، اس لحاظ سے سوچنا۔ کبھی لوگوں کی باتوں پہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا ہوں، میں بھی دوسروں کو بہت کچھ کہتا ہوں، دوسرے بھی مجھے بہت کچھ کہتے ہیں، ہم اسی میں لگے ہوئے تو ہم تو گئے، کہاں سے گئے؟ سب سے پہلے سوچیں کہ عقل سلیم، ایک سلیم فطرت مجھے اور آپ کو کیا کہتی ہے۔ فطرت سلیمہ یعنی ایک صحیح ذہن کا انسان، ایک نیوٹرل پرسن کیا سوچے گا اس موقع پر جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، انہ لا یفلح الظالمون، اس کام کے ہونے کے بعد یا اس کام کے نہ ہونے کے بعد کیا ہوگا اس کو سوچے۔ ٹھیک ہے جی، یاد رہیں گی 3 باتیں۔ جب بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو یا کوئی برائی آئے، سب سے پہلے اللہ کی پناہ۔ نمبر 2، عقل سے پیدل نہیں ہو جانا، سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسری، انجام کو سوچ کے رکھنا۔ یہ 3 چیزیں بتائی ہیں، کوئی شخص یہ 3 کام کر لے گا یا ان میں سے ایک کام بھی کر لے گا، بڑے سے بڑے گناہ اس کو گرا نہیں سکے گا، بڑے سے بڑا گناہ اس کو تباہ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا جو کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، ان میں سے ایک کام کر لیں، سمجھ رہے جی؟ اب میں تینوں باتوں کی تھوڑی تھوڑی ضرورت کے حساب سے تفصیل بتاتا ہوں، اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہوں، بور تو نہیں ہو رہے جی، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں ضرورت کے حساب سے۔ اللہ کی پناہ
اللہ نے ہمیں مانگنا سکھائی ہے. اما ینزغن الشیطان نزغا فاستعذ باللہ. جب بھی تمہیں شیطان کسی چیز پہ اکسانے کی کوشش کرے، اما ینزغنک من الشیطان نزغا، ایسے ہی نا قاری صاحب، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے، جب بھی شیطان پریشان کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا روزانہ صبح اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، روزانہ رات کو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں. میں اس وقت دعائیں دہراؤں گا، آپ لوگوں کو یاد نہیں رہیں گی، نہ مجھے بھی زبانی نہیں آتی. ایک کتاب ملتی ہے، آپ اپنے پاس اگر نوٹ کر لیں، یہ یاد رکھ لیں، مناجات مقبول. مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ مولانا حضرات سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے معمولات میں شامل ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں ساری لکھی ہوئی ہیں. لہٰذا اگر ہم روزانہ ایک منزل پڑھ لیں تو اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑی بڑی تکلیفوں سے بچائے. ایک مثال کے طور پہ ایک سناتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں عاجز ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. پیسے سے عاجز ہو جائے بندہ، صحت سے عاجز ہو جائے بندہ، کسی دوسرے کا محتاج ہو جائے بندہ، اللہ جی میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اور اللہ نے آج تک اپنی پناہ کسی سے روکی نہیں ہے. اتنی اہم چیز دو لفظوں میں ہمیں مل رہی ہے. انسان انتہائی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے چند کلمات پڑھ کے. اللہ نے قرآن میں بھی سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ہمیں سکھایا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. بے وجہ سستی ہوتی ہے، سستی کی وجہ سے انسان بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تراویح چھوڑ دیتا ہے جی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ میں عاجزی سے، میں کسل سے، میں لوگوں کے مقروض ہونے سے، اور میں قحط سے، میں اچھے لوگوں کے ملنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی یہ ایک دعا. ایسے اور بہت سی دعائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو زمین میں ہو یا آسمان سے اور مجھے نقصان پہنچانے والی ہو. جی کتنی زبردست دعا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے جو صبح کے وقت اس دعا کو 3 بار پڑھ لے، اللہ پورے دن کسی حادثے سے بچاتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے حادثے سے بچاتے ہیں. یہاں تک لکھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ اس کو سانپ کے کاٹنے سے، بچھو کے کاٹنے سے، حتیٰ کہ مچھروں کے کاٹنے سے بھی بچاتے ہیں جو اس دعا کو پڑھ لے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. یا اللہ رب العزت پناہ دے دیتے ہیں ایسے شخص کو جو یہ دعائیں پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العزت پناہ دینے کو تیار ہے. جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. جی ہاں، جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھتے سوائے موت کا. آیت الکرسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حفاظت کرنے کا حکم دیا کہ مجھ سے پناہ میں آؤ آیت الکرسی کے ذریعے سے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل رات کو جاتے، صبح آتے تو گندم درمیان میں جگہ جگہ سے کٹی ہوئی. بہت حیران ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائیں گے. آیت الکرسی پڑھ کے گئے تو صبح دیکھا تو ایک آدمی وہاں پر بندھا ہوا ہے. اس کے پاس گئے تو کون ہے؟ کہا میں جن ہوں، میں تیری فصل کو روزانہ کاٹتا ہوں اور کھاتا ہوں. یہاں پر آیا تو آیت الکرسی کی وجہ سے تیری فصل کے گرد 70,000 فرشتے پہرا دے رہے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اب تیری مہربانی مجھے چھوڑوا. جی بہت سے واقعات ہیں، لیکن ہم اپنا مزاج بنائیں. رات سونے سے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اللہ چوروں سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ ڈاکوؤں سے حفاظت. جی رات کو ہمارے گھر میں جن آتے ہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. جن دروازے سے نہیں آتے، جن تو آپ خود بنے ہوئے، کیونکہ آپ نے تو اللہ کی پناہ نہیں مانگی. تو اللہ کی پناہ میں آنے کی بہت سی دعائیں ہیں. ایک دو یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آئے، اور اللہ اپنی پناہ سے کسی بندے کو نکالتے نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں جی؟ دیکھو آپ کے پاس ایک آدمی آئے، آپ کا دوست، جگری یار، چلے جگری یار کو چھوڑیں، آپ کا بیٹا، آپ کا سگا بھائی آئے، کبھی مجھے بچا لو، پولیس والے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کو بچائیں گے، گھر میں جگہ دیں گے، جگہ دینے کے بعد اے پولیس میرا بیٹا آیا ہے پکڑ لو، کوئی ایسا کہے گا؟ ہاں بھائی، کوئی ایسا نہیں کہتا۔ اللہ پناہ دینے کے بعد شیطان کو آنے دیں گے، اللہ پناہ دینے کے بعد بیماری کو آنے دیں گے، اللہ پناہ دینے کے بعد مصیبتوں کو آنے دیں گے؟ نہیں۔ قال معاذ اللہ، ایسے ہی گناہ کا تقاضا بھی آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا اردو میں کہہ دے اللہ جی مجھے اس گناہ سے پناہ دیجئے۔ یقین کیجئے گا آپ نہیں چاہیں گے اللہ آپ سے گناہ چھڑوائیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ گناہ چھوڑیں، اللہ پھر بھی چھڑوائیں گے، اللہ دل ایسا بنا دیں گے، اللہ ایسا کوئی خواب دکھا دیں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ سے بچے گا۔ جی نمبر 1۔ نمبر 2، انہو ربی احسن مثوائے، انسان عقل سے پیدل نہ ہو، یعنی جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے اس کے ساتھ نیت کو صاف رکھے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ جو نیک نیت لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی 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 مار نہیں کھاتے، اگرچہ بظاہر کبھی کچھ ایسی تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن نیک نیت لوگ کبھی بھی مار نہیں کھاتے۔ اپنی نیت کو صاف رکھیں، جہاں آپ ملازم ہیں، جہاں آپ مالک ہیں، اپنی نیت صرف پیسہ کمانے کی نہ رکھیں، اپنی نیت مشہور ہونے کی نہ رکھیں، اپنی نیت قبضہ جمانے کی نہ رکھیں، اپنی نیت بڑی پوسٹ حاصل کرنے کی نہ رکھیں، اپنی نیت یہ رکھیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کو وفاداری سے کروں گا، جو میں کام کر رہا ہوں اس کی پورے دھن اور دھیان سے کروں گا۔ پیسہ آتا ہے نہیں آتا، کام بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، نیت اپنی بار بار صحیح کرتے رہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت جیسے یہ پنکھا ہے نا، یہ بطور مثال لوہے کا پنکھا ہے، آپ اس پنکھے کو سونے کا بنا دیں، اس کے درمیان میں جو GFC کا سلوگن لگا ہوا ہے یا نیٹ لگے وہ آپ سونے کے لگائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوا دے گا اگر نہ چل رہا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوا دے گا نا جی۔ ایسی ہماری نیت ہم سونے کی بنا لیں، لیکن بار بار ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے نا تو کام نہیں بنے گا۔ ایک واقعہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، میں وہ سناتا ہوں تاکہ بات واقعات سے اچھے سے بیٹھ جاتی ہے۔ دو دوست تھے، دونوں کا نام تو کچھ تھا لیکن ان کا نام ذکر کرنے سے زیادہ مزہ نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے ان کا نام لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا جس کی نیت اچھی تھی، اس کا نام ہے نیکوکارا، صحیح ہے، اور جس کی نیت بری ہوتی تھی اس کا نام ہے بدکارا۔ یہ نام نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے رکھا۔ کہا کہ بھئی نیکوکارا بدکارے کو کبھی نہیں چھوڑتا تھا، اور جو بدکارا ہے وہ نیکوکارے سے تنگ آیا رہتا تھا۔ وہ کیوں تنگ تھا؟ کہتے جو بھی اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا، برائی ہوتی یا اچھائی ہوتی، وہ کہتے جی آپ کی برکت ہے۔ کیا کہتے جی؟ آپ کی برکت ہے اس سے مجھے یہ اچھائی ملی، آپ کی برکت ہے اس سے مجھے یہ برائی ملی، تو اس کو بڑا برا لگتا تھا۔ تو ایک دن یہ نیکوکارا کنویں کے کنارے پہ بیٹھا پانی پی رہا تھا، تو اس نے کہا یار یہ تو میرا دماغ کھا لیا ہے، تھا تو بدنیت، تو اس نے اس کو دھکا دیا تو وہ چیخ مارتا وہ کنویں میں گرا۔ اس نے کہا اس کا تو کام تمام ہو گیا۔ جب اندر گرا ہے تو پانی تھا، پانی کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی، تو وہاں سے ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس کی رسی تھی، اس نے اس کو پکڑا کہ لٹکا رہوں تاکہ پانی میں ڈوبوں تو نہیں، چنانچہ اس کو پکڑا تو کنویں کے اندر نا، آپ حضرات میں جو بڑی عمر کے حضرات ہیں جو 30-35 سال کی عمر کے، انہوں نے کنویں دیکھے ہوں گے، کراچی میں بھی پہلے ہوتے تھے، دوسرے شہروں میں ہوتے تھے، تو کنویں کے درمیان سے نا کبھی کوئی اینٹ نکل جاتی ہے، کبھی کوئی بلاک نکل جاتا ہے، تو وہاں پر پرندے گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ ایسا آپ نے دیکھا نا، چونکہ ٹھنڈک ہوتی ہے تو وہاں پرندے گھونسلہ بنا لیتے ہیں، تو وہاں 2 پرندوں نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پرندوں کی بولی کھول دی۔ ایک پرندے نے کہا کہ بھائی یہ جو بوٹی کنویں کے اندر ہے یہ بوٹی بڑی زبردست ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہ اس وقت جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی فلاں بیماری کا شکار ہے، اگر یہ بوٹی کا ایک پتا روزانہ اس کو کھلا دیا جائے تو 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔
بڑا خوش ہوا. دوسرے نے کہا چل تو نے مجھے راز کی بات بتائی ہے، میں بھی تجھے راز کی بات بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہ کنویں کے ساتھ ایک زمین ہے جس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے اتنا اتنا خزانہ دفن ہے، یہ بہت پرانا خزانہ ہے اور فلاں فلاں آدمی کا خزانہ تھا تو یہاں موجود ہے. تو یہ بھی میں نے تو نے مجھے راز بتایا، میں نے تجھے راز بتایا. کسی نے ڈول کھینچا، یہ باہر نکل آیا. اب اس کا دل بڑا خراب ہوا کہ میں اس کے ساتھ اتنی اچھی کرتا ہوں. چنانچہ یہ کہنے لگا کہ مجھے پتہ تو چل گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں. بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیٹی ایسی بیمار ہے کہ مرنے کے قریب ہے. تو کہنے لگا میرے پاس اس کا علاج ہے. کہ تم حکیم ہو؟ کہا حکیم تو نہیں ہوں لیکن علاج ہے، چیلنج دیتا ہوں 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. جناب کا ٹھیک ہے کرو. روزانہ اس کو ایک پتا صبح ایک پتا شام کو کھلانا شروع کیا. 15 دن میں شہزادی بالکل ٹھیک ہو گئی. اب جناب بادشاہ نے کہا نوجوان لڑکا ہے، نیک سیرت ہے اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے، سمجھدار انسان ہے. کہا بھئی بیٹا میں تجھے اپنا داماد بتاتا ہوں، تو میرا داماد بنے گا؟ کہ میرے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. بادشاہ کا داماد بن گیا. جب داماد بنا پوری سلطنت کا ولیمہ ہوا، پتہ چلا داماد تو یہ ہے. تو یہ جو بدکارا تھا یہ آیا، کہنے لگا بھئی تو بادشاہ کا داماد بن گیا، تجھے تو میں نے کنویں میں دھکیلا تھا. کہا آپ کی برکت ہے. نے کہا میری برکت؟ ٹھہر میں اپنی برکت دکھاتا ہوں تجھے. جناب اس نے آگے فوج میں بات پھیلائی کہ یہ تو غریب کسان کا بیٹا ہے، یہ کہاں سے اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ اس کو یہ چیزیں، یہ تو تکا لگ گیا، تکا لگا ورنہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تحقیق کی، انٹیلیجنس کو چلایا، واقعتاً کسان کا بیٹا ہے اور ایک بہت ہی نیچ گھرانے کا آدمی ہے. اب بادشاہ کی بیٹی کی شادی نیچ گھرانے میں، تو بڑا پریشان. بادشاہ نے کہا تم تو نیچ گھرانے کے ہو؟ کہا نہیں میں نیچ گھرانے کا نہیں ہوں. کبھی کیوں؟ کہا ہماری دولت جو ہے نا چھپی ہوئی ہے. کہا کہاں چھپی ہوئی ہے؟ کہا آپ کو چاہیے تو مجھے بتا دیں، میرے ساتھ کم از کم 100 بندہ ہونا چاہیے اور اتنی بڑی بڑی مشینیں ہونی چاہیے. کہا چلو 100 بندے ساتھ کیے، مشینیں ساتھ کی، چٹان ہٹائی، نیچے جناب اتنا بڑا سونا. بادشاہ نے کہا میاں تم میری فوج کے سپاہی سالار بنو گے؟ کہا میں کیوں نہیں بنوں گا، اتنا بڑا عہدہ ہے، بالکل قبول کروں گا. جب سپاہی سالار بنا تو پھر وہ بدکارا آیا. کہنے لگا بھئی تو سپاہی سالار کیسے بن گیا؟ میں تو تجھے مروانے والا تھا. کہتا آپ کی برکت ہے. جی تو جو نیک نیت انسان ہوتا ہے اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچتی، اگرچہ وقتی طور پر پہنچتی ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں. لہٰذا جب بھی ایسا معاملہ آئے گناہ کا تقاضا پیدا، اپنی نیت کو صحیح کرے، عقل سلیم سے سوچے. غصہ چڑھا ہوا ہے بیوی کے اوپر، غصہ چڑھا ہوا ہے بچوں کے اوپر، عقل سلیم سے سوچے، اپنی نیت کو صحیح کرے، اپنے معاملات کو درست کرے، سمجھ میں آنا شروع. عورت کو غصہ چڑھا ہوا ہے شوہر کے اوپر، اپنی نیت کو صحیح کرے، اپنے معاملات کو صحیح عقل سے سوچے تو سمجھ میں آ جائے گی. 2 باتیں ہوگی جی. تیسری بات انجام کی فکر رکھتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ انجام کی فکر رکھتے ہیں کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا. کوئی سچا مسلمان گناہ کرتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ آخرت میں اس کا انجام اچھا ہوگا. گناہ کا تقاضا کے وقت کسی سچے مسلمان کو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں میرے ساتھ بہت اچھا ہوگا. تو یہ 3 ریمیڈی اللہ نے نازل فرمائی ہیں. یہ 3 سولوشن اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ یہ دوائی ہے، جب گناہ کا تقاضا ہو تو کھا لیا کرو. نمبر 1 میری پناہ میں آ جاؤ، میں بچاؤں گا، میری پناہ میں آؤ. نمبر 1. نمبر 2 اپنی نیت کو صحیح رکھنا، عقل سے کام لینا، بے وقوفی نہ کرنا. ایک سمجھدار انسان جس طریقے سے سوچتا ہے ویسا کرنا. نمبر 3 اگر تم کرنے بھی لگے ہو تو اس کا انجام سوچ لینا. اس کا انجام جو تنہائی میں چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے بعد میں نادم ہوتا ہے، میں غلط کیا، میں نے بہت غلط کیا، بہت افسوس ہے. ہاں جس کو فکر ہو، جس کو فکر ہی نہ ہو یہ ان کے لیے باتیں نہیں ہیں. قرآن وہی پڑھتا ہے، قرآن وہی سنتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے. کسی درجے میں فکر ہوتی ہے تبھی بیٹھتا ہے. چنانچہ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ بہت قیمتی لوگ ہیں. آپ کا یہ جو وقت ہے انتہائی قیمتی ہے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ صرف اس بیٹھنے کی برکت سے نہ جانے کیا کچھ فرما دیتے ہیں. صرف
چند منٹ کوئی شخص دین کی فکر میں بیٹھ جائے، قرآن سیکھنے بیٹھ جائے، اللہ اس کی بازی پلٹ دیتے ہیں۔ ایک بس حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں۔ جو شخص اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، حفاظت کرنا، اس کے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہونے دینا۔ چنانچہ ہماری مجلس ہو رہی تھی جس وقت بینظیر بھٹو کو مارا گیا تھا، اور اس وقت ہماری مجلس کے اندر تقریباً 2 سے 2,500 لوگ تھے۔ اور کراچی میں کیسی افراتفری کا عالم ہوگا آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ الحمدللہ ہر بندے نے سیف اینڈ سائٹ گھر پہنچ کے اطلاع دی، نہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا، نہ ایک پتھر پڑا، اور نہ کوئی ڈینٹ آیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ان میں بسوں میں آنے والے بھی تھے، گاڑیوں میں آنے والے بھی تھے، موٹر سائیکل پر آنے والے بھی تھے، پیدل بھی تھے۔ تو جو اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی ذات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔